سلمان خان کا نیا پکچر ریلیز ہوا، سب کو معلوم، قرآن پر حملے ہو گئے، لکھنؤ کا ایک لعنتی شیطان مردود خالی کاؤنسلر سے بات کر لیے تو سیدھا گھر کو آگے ادھر آ، دیکھ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، فرعون کا پوترا ہی نہیں، دیکھ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا سمجھی تو مجھے، کیسے لوگوں سے میرا تعلق ہے معلوم، بول ڈال تیرے بابا کو، ایم ایل اے یہ موٹا ایم پی کام بیسٹ ہو جاتا کی، فخر کرنا ہے تو اس سے کرو، اگر کسی حافظ قرآن سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو تم بالواسطہ اللہ سے بات کر لیے، کیونکہ حافظ قرآن پڑھتا نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے خدا سے بات کرتا ہے، اور انہیں جب خدا سے بات کرتا ہے اس سے تمہیں بات کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ تم حافظ کے واسطے سے خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، جب مجھے ارادہ ہوتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب اللہ چاہتا ہے کہ میرے سے بات کرے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے۔ نماز پڑھنا خدا سے بات کرنا، بندے کا خدا سے بات کرنا، قرآن پڑھنا خدا کا بندے سے بات کرنا۔ اب ذرا سچے ہاتھ اٹھاؤ، کانگریس کے ہاتھ نہیں، کون ہم میں سے وہ ہے جو خدا سے بات کرنا چاہتا ہے؟ ذرا اچھا اٹھاؤ نا بابا، ماشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں، انہوں اٹھائے تو کیا، نہیں اٹھائے تو کیا، میری ماں تو بھی پردے میں ہاتھ اٹھا لے یا ارادہ کر لے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا کہ نہیں چاہتا اللہ سے بات کرے؟ ارے ہم اللہ سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے، سبحان اللہ، ہم اللہ سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق ہم اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھو، اگر اللہ آپ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ کسی کا قرآن پڑھنا اللہ کا بات کرنا ہے، کسی کا نماز پڑھنا اللہ کو بات کرنا ہے، دونوں میں فرق آیا گھسیا نہیں، گھساؤں ہتھوڑی لا کو، موٹا دماغ، کا کو، دونوں میں فرق، کا کو، اللہ کا بات کرنا قرآن پڑھنا، اللہ کو بات کرنا نماز پڑھنا، سبحان اللہ۔ ریاض بھی سمجھے تو پورا یادگیر سمجھ گا۔ یہ کا کو کی ہے نا، یہ بدل گا تو مانج بدل جاتا، بعض لوگ بولتے دل کی نماز، بولتے نہیں حضرت دل کی نماز، ہمارے بنگلور میں ہی دل کی نماز، نماز پڑھے کیا بھائی؟ ارے پڑھ لیا، کیسا پڑھے؟ دل کی نماز، الٹا ہم نہ بولتے ہیں نماز پڑھنا تم نہ معلوم، میں تم 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، اب پوچھ رہا ہے نا گوگو، 20 سال سے میں نماز پڑھا رہا ہوں، اب بندے پوچھ رہا ہے نماز پڑھنا معلوم کیا بول کر گھوگو، کیسا دل کی نماز پڑھنا جی، یہ دکھاوا چھوڑو۔ ارے بابا پھر ایک مرتبہ پیرانے پیر پیدا ہو گئے کی، کیسا بھی دل کی نماز، ایسا اٹھانا حضرت ہاتھا، ایسا اٹھا تو کیا، یہ 2 مینارہ، یہ گنبد، دل مسلح، نیت نماز کتے، آہا ایسا اٹھا لینا کہتے، 2 مینارہ کہتے، یہ سر، دل، نیت، دسترخوان میں بھی بیٹھ جا کو، کھانا ہو گیا، سو جا بچہ ہو جائے گا، دل کی نماز نہیں،
بول دی، دل سے نماز، سے کی جگہ کی لے کر آ گئے، کوئی بھول کر بول دیا یا جان بوجھ کر نہ کہہ دیا، واللہ عالم بالصواب، دل سے نماز، دل کی نماز نہیں، دل سے نماز۔ نیت کا تعلق سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کی سے نہیں ہوتا، سے ہوتا۔ بھئی دل سے بات کرو، دل کی بات کرو نہیں بولتے، دل سے بات کرو۔ دل کی بات کرو تو من کی بات، جو اب تک ہمارے انکل بول نہ سکے، ہمارے انکل من کی بات بولے نہیں، جو اب تک بول نہ سکے۔ دل سے بات پورے اخلاص کے ساتھ بات کرنا، دل سے نماز، سے کہاں لانا وہاں لاؤ، کی کہاں لانا وہاں لاؤ، کو کہاں لانا وہاں لاؤ، کا کہاں لانا وہاں لاؤ۔ اللہ کا بات کرنا قرآن پڑھنا، اللہ کو بات کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اللہ کو بات کرنا نماز پڑھنا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرنا تو پھر آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے بات کرے قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ پڑھنے آتا نہیں نا حضرت، ڈونٹ فکر، پڑھنا سیکھو، پڑھنے آنے تک کم سے کم اٹھا لے کر بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی اللہ سے بات نہیں کرے تو بھی، دو دوستہ مل کو آپس میں بات نہیں کرے تو بھی دیکھ لے کو رہتے نہیں۔ قرآن کو اٹھا کر کھول کر دیکھتے ہوئے بیٹھ جانا، اللہ کا تم کو دیکھنا ہے۔ جسے خدا دیکھے اس کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے میں نور ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے۔ نہیں بھی آتا پڑھنے تو پڑھنا سیکھو، اور سیکھنے تک قرآن پاک کو روزانہ اٹھا کر کھول کر پڑھنے لگو، دیکھنے لگو۔ آج ہم قرآن کو اٹھانا چھوڑ دیے تو قرآن پہ حملے شروع ہو گئے۔ قرآن کو اٹھانا چھوڑ دیے، قرآن پر حملے ہو گئے۔ لکھنؤ کا ایک لعنتی شیطان مردود، کتا نہیں کہوں گا اسے، سور نہیں کہوں گا، بندر نہیں کہوں گا، ابلیس کہوں گا، عزازیل کہوں گا، شیطان کہوں گا، کمینہ کہوں گا، کئی باپ کا اولاد کہوں گا، کمزر کہوں گا، اور لعنتی کہوں گا۔ اس نے مقدمہ دائر کیا کہ قرآن پاک کے 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا۔ اے بیٹا ڈبہ رکھ نیچے، قرآن کے 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ 80% نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ سلمان خان کا نیا پکچر ریلیز ہوا، سب کو معلوم۔ قرآن پر حملہ ہوا، نہیں معلوم۔ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، معلوم نہیں۔ کس غفلت میں زندگی گزارتے ہو نوجوانوں؟ دشمنوں کی دشمنی کو سنو، دشمنوں کی دشمنی کو پڑھو۔ امریکہ سے کیا آواز نکلتی ہے سنو، اسرائیل سے کیا آواز نکلتی ہے سنو، آسٹریلیا، چائنا و جاپان و جرمن سے کیا آواز اٹھتی ہے سنو۔ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتیں کیا آوازیں لگاتی ہے، اور کتوں کی طرح کون کہاں بھونکتا ہے سنو۔ یہ موبائل یہ ایک طرف ہمارے لیے بری چیز ہے تو دوسری طرف ایک طرف یہ اچھی چیز بھی ہے۔ جہاں وہ ہماری آوازوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہاں دوسروں کی آوازوں کو ہم تک پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو ایک چاقو کی مثال ہے، استعمال صحیح ہے تو جائز، استعمال غلط ہے تو ناجائز۔ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکالنے کی عرضی سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی ایکسپٹ کیا ہے۔
اس کمینے کے داخل کرنے پر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں، لیکن عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ایکسپٹ کرنے پر افسوس ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت جہاں کے جسٹسٹ یہ جانتے ہیں دنیا کی اگر کوئی واحد کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، جو نہ بدلی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ 1450 سال سے لے کر آج تک کسی کتاب کا کوئی حرف نہ بدلا ہے۔ میرے رب کی قسم وہ قرآن پاک ہے، یہ میں نہیں، بحیثیت عالم کے میں جانوں تو کیا کمال، بحیثیت عالم و علامہ کے مولانا جانے تو کیا کمال، بحیثیت عالم کے مولانا جانے تو کیا کمال، یہ تو ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، یہ تو یہودیت بھی جانتی ہے، عیسائیت بھی جانتی ہے، ہندوازم بھی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں کی ایک ایک مقدس پوتر کتاب ہے، اور تمام کتابوں کا کوئی دوسرے دھرم والا ادب کرے کہ نہ کرے، ہم مسلمان الحمدللہ ہر کتاب کا ادب کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا کہنا تو کیا ہے، دنیا کے تمام دھرموں میں ایک دھرم ہے جو اسلام ہے، اس کی مقدس اور پوتر کتاب قرآن مجید ہے۔ کب آسمان سے اتری؟ 1450 سال پہلے اتری۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ غار حرا سے ہوا۔ کس پر نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین پر۔ اختتام کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس کے پارے کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ اس کے سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ اس کے آیات کتنے ہیں؟ 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 رکوع ہیں۔ یہ سب ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی وہ لوگ جانتے ہیں یہ واحد کتاب ہے جو آج تک بدلی نہیں۔ کوشش تو بدلنے کی ہوئی ہے، بدلنے والے بدل گئے، آج تک مٹی نہیں۔ کوشش تو مٹانے کی ہوئی ہے، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں مٹا، اور آئندہ بھی یہ نہ مٹے گی نہ بدلے گی۔ آئندہ بھی یہ نہ مٹے گی نہ بدلے گی۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے۔ پہلی مرتبہ یہ شعر یہاں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جہاں بھی جاؤں گا ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے۔ بولو باکاتبی، سوگے کی بولو ماشاءاللہ الحمدللہ بے شک، یہ تو انا للہ بولو۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کے ڈھانے والے، ایک ایک حرف ہے محفوظ یہاں سینے میں۔ کہاں قرآن محفوظ ہے؟ سینے میں۔ عدالت عظمیٰ کو پوری امت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں جان رکھ کر یہ عاجز کہتا ہے کہ کیس کو ریجیکٹ کر دو،